السلام علیکم دوستوں، آج ہم قرآنی واقعے کے ایپیسوڈ نمبر 5 میں یہ سننے جا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کب اور کیوں آباد ہوا اور یہ قرآن پاک میں کہاں موجود ہے اور آب زمزم کا نام زمزم کیسے پڑا۔ آئے تفصیل سے سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے قرآنی واقعات لے کر آتے رہیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شکم سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو رشک ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں دور لے جائیں۔ چنانچہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ آئیں جہاں کھلا میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی کہ جہاں نہ پانی ہو اور نہ کوئی اور رہنے کا انتظام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کچھ اس طرح لبیک کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ پہنچے جہاں آج کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ کوئی چشمہ اور نہ کسی انسان کا وہاں نام و نشان تھا۔ چند کھجور اور ایک مشت میں پانی رکھ کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی آوازیں لگائیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کا جواب نہ دیا۔ وہ پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا کہ آپ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا یہ اللہ کا حکم ہے، تو جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یہ سننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ جائیں، مجھے پورا یقین اور اطمینان ہے کہ اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور ایک لمبی دعا مانگی ان کی حفاظت کے لیے اور مکہ مکرمہ کے لیے، اور پھر ملک شام تشریف لے گئے۔ چند دنوں میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو گیا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے چکر لگائے، یعنی ان کی سعی کی اور یہاں دوڑتی رہیں، مگر پانی کا سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں مارتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پاؤں مارا اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی۔ جی ہاں، یہ خوراک اور پیاس دونوں کا کام کرتا تھا، اور یہی وہ زمزم کا پانی تھا جو اس وقت وہاں سے جاری ہوا۔ شاید کئی لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ زمزم کے معنی ہیں رک رک۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمہ جاری ہوتے دیکھا تو تب فرمایا تھا کہ یا ماں زمزم، یعنی اے پانی رک جا، اور تب سے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پانی کے ذریعے ہی زندہ رہے، اور آج بھی یہ پانی خوراک اور پیاس دونوں کا کام کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی پانی کی وجہ سے زندہ رہے، اور یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے، اور شکار کا گوشت اور زمزم خوراک بن گیا، اور اس طرح یہ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چرانے یہاں آئے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر زمزم کو استعمال کرنے لگے اور یہیں آباد ہو گئے، اور اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اب یہاں آبادی بڑھنے لگی، لوگ آباد ہونے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مکہ اور باشندان مکہ مکرمہ کے لیے ایک طویل دعا مانگی تھی، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اور یہ دعا اس طرح سے مقبول ہوئی کہ آج بھی مکہ مکرمہ جانے کی خواہش ہر مومن کے دل میں ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا کا یہ علم ہے
کہ وہ کون سا پھل یا میوہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نہ ملتا ہو۔ چنانچہ آپ نے ایک اور دعا مانگی تھی اپنی اولاد اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ آئے قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ اور سب مسلمانوں کی بخشش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ نے قصہ سنا کہ مکہ مکرمہ کب اور کیسے آباد ہوا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا یا کچھ نئی بات جاننے کو ملی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔